اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم کل سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت کی آج ہم نے 42 آیت سے شروع کرنا ہے، یا ہاں جی 42 آیت سے شروع کرنا ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، تو اس کے بعد پھر ہم نے بہت سی اور ان کے بعد ہم نے بہت سی اور جو تھی وہ اسی طرح سے بستیاں، آبادیاں، سویلائزیشنز، یونٹس، ان کے آبادیوں کے یونٹس یہ جو ہیں یہ سب ہم نے پھر اور پیدا کیے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، تو کوئی بھی امت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سویلائزیشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اپنی اجل سے، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کا پیریڈ جب ختم ہو جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کی اجل، اس کا ڈیتھ، یعنی ایک طرح سے قوموں کی بھی تو یہ ڈیتھ ہوتی ہے نا، جب وہ سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے اور نیکسٹ شروع ہو جاتی ہے، یا وہ ایک قوم جو بڑی اس کے اوپر ہوتی ہے، زینت پیریڈ اس کا ہوتا ہے، اس کو انجوائے کرتی ہے، اس کے بعد وہ یعنی اس کے اندر چلی جاتی ہے، زوال میں چلی جاتی ہے، یعنی اپنے کاموں کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ کوئی آگے نکل سکتی ہے جماعت، نہ کوئی پیچھے رہ سکتی ہے، اپنے مقررہ ٹائم کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے رسول جو ہیں ان کو پے در پے بھیجا، بے شمار، یعنی کہ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے۔ کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ، تو جب کبھی بھی کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تھا، امت کا اب آپ مطلب سمجھ لیں، نیشن، سویلائزیشن، یعنی پھر نیشن جب بنتی ہے تو اس کی ایک سویلائزیشن بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کے پاس کسی قوم کے پاس ایک رسول آتا تھا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو جھٹلاتے تھے، یعنی کہ ریفیوٹ کرتے تھے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے بھی پھر ان میں سے بعض کو بعض کی پیروی کرنے والا ہی بنا دیا، یعنی جو پہلی قوم کر رہی تھی وہ یہ کرنے لگ پڑے، اور ان کو ہم نے کہانیاں بنا دی۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو جو قوم اللہ پر ایمان نہیں لاتی، اس کے رسولوں کو نہیں مانتی، پھر اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ بودن ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو بھیجا واضح ونڈرس سائنس دے کر اور بڑی کلیئر دلیلیں دے کر، ٹھیک ہے، ثبوت دے کر، دلیلیں، پروفس دے کر بھیجا، بڑے واضح قسم کے پروفس، ٹھیک ہے نا۔ الی فرعون و ملائہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے سے ایروگینسی اپنی دکھائی، اور وہ تھے ہی ایسے کہ جو سرکش ہونے والے ہوتے ہیں، جن کے دماغوں میں الو کا، اپنی بڑائی کا خناس ہوتا ہے، وہ ان کے دماغوں میں تھا، تو وہ تھے ہی ایسے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے ہی دو آدمیوں کے اوپر، دو بشر جو ہیں، دو آدمی جو ہیں موسیٰ اور ہارون، ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، اور whereas کہ ان کی جو قوم ہے وہ ہماری غلام ہے، they are slaves to us، وہ ان کو بیچاروں کو سلیو بنو اسرائیل کو بنایا ہوا تھا نا فرعون نے۔ تو فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، یعنی کہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے دلیل کیا لی کہ اس کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے، تو اس کے اندر سے دو آدمی ہم آ کے ہمیں کچھ کہیں تو should we obey them؟ نہیں، مطلب ہی نہیں، وہ تو بیچارے ہیں۔ تو فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو پھر ہوا کیا، وہی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ لکھی بھی جو چیز دی تھی وہ اس لیے تھی کہ تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے مریم کو اور ان کی ماں کو، یعنی مریم کو بھی اور ان کی ماں کو بھی ایک نشانی کے طور پہ، ایک ونڈر سائن کے طور پہ بنایا تھا. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بڑی اونچی جگہ کے اوپر پناہ دی تھی. ربوہ ایک بلند جگہ کے اوپر پناہ دی. ہاں جی وہ نام ہے اس شہر کا، لیکن وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اونچی جگہ پہ پناہ دی تھی. اور قرار و معین، جو کہ ٹھہرنے کی ٹھیک جگہ تھی، اور جہاں پہ صاف پانی کے، نتھرے ہوئے پانی کے چشمے بھی تھے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے جو تمہارے لیے سوٹیبل اور یوزفل چیزیں ہیں ان کے اندر سے کھاؤ اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں، میں اسے جانتا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور دیکھو اب یقین کر لو کہ یہ جو تمہاری امت ہے نا، یہ ایک واحد امت ہے. ہماری جو انسانوں کی جو امت ہے وہ ایک واحد امت ہے. کیوں واحد امت ہے؟ کیونکہ سب کو سبق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد الست کے ٹائم پہ پڑھایا تھا وہ ایک ہی سبق تھا. اور جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب کے سب آ کے ایک ہی بات کہتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا ہوں، اس کے علاوہ کوئی آپ کا معبود ہو نہیں سکتا، اسی کی غلامی اختیار کرو. انعبد اللہ، انعبد اللہ، انعبد اللہ، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی غلامی کرو. لا الہ الا ہوں، اس کے علاوہ کوئی الہ تمہارا ہو نہیں سکتا، ہے نہیں، ہے ہی نہیں. سکتا کا مطلب ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اچھا جی، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور تمہاری امت ایک واحد امت ہے اس لیے، اور میں تمہارا رب ہوں سب کا. تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے، تم نے شہادت دی ہوئی ہے. جب میں نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا بلا، بلا نشہدو، یعنی کہ کہا تھا انہوں نے کہ بالکل پکی بات ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری ہی کانشیسنیس اپنے اندر رکھو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو پھر انہوں نے اپنے جو باتیں تھیں، کام تھے، انہیں قطع کر لیا، یعنی ان احکامات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی کو مان لیا، کسی کو نہ مانا. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت، ہر گروہ، حزب، ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں وہ خوش ہو رہا ہے، مست ہے اسی میں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو پھر انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بے ہوشی میں گھومنے پھرنے دو، اسی بے ہوشی میں انہیں رہنے دو. اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا انہوں نے یہ حساب لگا لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو انہیں مال اور بیٹے بڑے بہت سارے دے دیے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ، تو کیا ہم نے ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر دی ہے، انہیں بہت سارے بیٹے اور بہت سارا مال دے کے ان کے لیے کوئی بھلائیوں میں جلدی کرتی ہے. بل لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کو اگر بیٹے زیادہ دے دیے ہیں، ان کو اگر مال زیادہ دے دیا ہے تو اس کی قدردانی کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے عملی شکر کا مظاہرہ کریں. یہ مطلب ہے. یہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے بیٹے مل گئے، بہت سارا مال مل گیا تو کوئی ہم نے ان کو بھلائیاں بہت ساری جلدی جلدی بہت ساری بھلائیاں دے دی، ایسی بات نہیں ہے. انہیں عقل شعور ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں تو اللہ کی آزمائش سے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹے دے کے اس لیے دیتے رہتے ہیں اور بہت ان کو وہ دے دیتے ہیں کہ وہ پھر اسی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقین کر لو کہ جو لوگ اپنے رب کی
خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ کر سکیں، ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ کریں، یہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے، اپنے رب کی خشیت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہی ہیں جو اپنے رب کی ونڈرس سائنس کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے رب کے ونڈرس سائنس جو اس نے مارولس ٹوکنز یا ماسٹر پیس جو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن حکیم، ان سب کو مانتے ہیں۔ اس سے بڑا ماسٹر پیس مجھے نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں موجود ہے، میرے تو حساب کے مطابق یہ سب سے بڑا ماسٹر پیس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملا ہے۔ والذین هم بربہم، کیوں کہہ رہی ہوں یہ ماسٹر پیس؟ میرے بچوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یہ ماسٹر پیس ہے یا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات جو ہیں یہ ایسی ونڈر سائنس ہیں، تو تم بھی بنا لو ایسی 10 ایک صورتیں بنا لو، پھر کہا چلو ایک ہی بنا لو، پھر کہا 10 آیتیں ہی بنا لو، لیکن تم ہرگز نہیں بنا کے لا سکو گے۔ خود ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکو گے، چاہے ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو کے کوشش کرو، ایسا قرآن لا نہیں سکتے تم۔ 1400 سال سے ایک کتاب ایز اٹ از، اس کا ایک لفظ یا ایک زیر اور ایک زبر کوئی چیز اس کی آگے پیچھے نہیں ہوئی، وہ ماسٹر پیس ہے نا میرے بچوں۔ اس لیے میں کہتی ہوں اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ ماسٹر پیس ہے تو بھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ ماسٹر پیس ہے، کسی اور کا کچھ اور خیال ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ میرے سے بھی بہت بہتر خیال ہو۔ سو یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں یہ میرا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، تو جو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس رب کے ساتھ کوئی اور بھی اس کی مدد کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے کوئی شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کو اسسٹ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہم نہیں کرتے کسی کو، تو وہ نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو لوگ ہیں، اب یہ ان کی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو مانتے ہیں باتیں، ان کا اور کیا صفت ہوتی ہے؟ ان کی اور صفت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے نا، اور ان کے دل والذین یؤتون ما آتوا، اچھا وہ دیتے رہتے ہیں اس کے اندر سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے دل جو ہے نا وہ ڈرتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہی ہے، تو وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہوئی ہے نا، اس ٹائپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ایک بندہ تھا، تو اس نے جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری راکھ جو مجھے جلا کے میری راکھ جو ہے نا ایک جگہ پہ میری ایشز جو ہے میری وہ بھی نہ رہنے دینا، اس ساری ایشز کو کسی ادھر والے سمندر میں، کسی ادھر والے دریا میں، کسی پانی میں، تاکہ وہ بہہ کے ختم ہو جائے، تو ایسے کر دینا۔ تو انہوں نے بچوں نے، کیونکہ باپ نے کہا ہوا تھا، انہوں نے اسی طرح کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ساری راکھ کو اکٹھا کر کے اس کو انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں تم نے سمجھا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ جی مجھے بس آپ سے ڈر بڑا لگتا تھا کہ میں نے جو کرتوت گھولے ہوئے ہیں دنیا میں، تو میں تو آپ کے سامنے میں جانے سے ڈرتا بہت تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تیرے اسی ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر کے اور مطلب جنت میں چلا جائے، جو بھی اس طرح، یعنی کہ میں اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے۔ یہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام مثقال ذرۃ، چھوٹے سے چھوٹے چونٹی کے سر کے برابر کا بھی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے،
لکھی تو جانی ہے پھر، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اللہ کے سامنے جب آئے گی تو ہم کیسے آنکھیں اٹھا سکیں گے اور کیسے اللہ کا سامنا کر سکیں گے. اس بات سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی پوری امید جب ہوتی ہے بندے کو تو تب یہ خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کو کائنڈلی اس بات کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیں کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بفور اور ان فرنٹ آف اے ویری جسٹ رولر who has got many registers of witnesses جو کہ اس کے پاس ہیں اور ایک سیکنڈ اس کو نہیں لگے گا آپ کا حساب کرنے. حساب میں بھی بڑا تیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جب تک اپنے اوپر آپ ایبزارب اس خیال کو نہیں کریں گے، یہ بندہ ڈھیٹ بڑا بڑی موٹی کھال ہے، اس کے اندر جاتی نہیں ہے یہ بات، لیکن اس کی ملاقات حق ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ ورد کرتے تھے کہ اللہ تو حق ہے، تیرے سے ملاقات حق ہے، تیرے سے ملنا بر حق ہے. بالکل پکی بات ہے کہ ہم نے تیرے سے ملنا ہے. تو ملیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ ملیں گے تو کریں گے کیا؟ ہمارا تو یعنی کہ سوچ کے ہمیں لرزنا چاہیے جو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. تو پھر اس بات کا جو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے بلکہ اس کی رضامندی کے کام، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھاگ بھاگ کے بھلائیاں کرتے ہیں، بھلائیوں کے اندر کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھلائی ہو جائے. وہم لہا سابقون، اور وہ ان بھلائیوں کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک دوسرے سے نہیں، مسابقت نہیں ہے یہاں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَا لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی زیادہ دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہوئی ہے. اس کو کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمارے اوپر ڈالتا ہے. اب دیکھیں، آپ کی کنسٹرکشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو جو آپ کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ ویٹ والز بناتا ہے، ویٹ والز رکھتا ہے بلڈنگ کے اندر، اور سوائے ان ویٹ والز کے اپنے لینٹر کا جو چھت ڈال رہا ہوتا ہے اس کا بوجھ کسی ایسی وال پہ نہیں ڈال دیتا جو اس کو نہیں اٹھا سکتی. پکی بات ہے، وہ کسی ایسی وال دوسرے دن وہ نیچے گر جائے گا لینٹر. تو اگر انسان ہو کہ اسے پتا ہے کہ جتنی اس وال کی کیپیسٹی ہے مجھے اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا چاہیے، تو میرے بچوں، میری بہنوں، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کا آرکیٹیکٹ ہے، آپ کی باڈی کا آرکیٹیکٹ ہے، آپ کے دماغ کا آرکیٹیکٹ ہے، آپ کی ساری اس دنیا کا آرکیٹیکٹ ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ ایسا بوجھ ڈال دے کہ جس کو اٹھانے کی آپ میں طاقت نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مفہوم کا ایک قول ہے. اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ریفرنس ہونا چاہیے، آئی نو کہ ریفرنس ہونا چاہیے، لیکن یہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں چیز کو، بکس بھی میں نے جو میری بکس ہیں جتنی بھی میں نے لکھی ہیں، اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے بکس لکھنے کی، ان میں سب میں نے ریفرنسز ساتھ لکھے ہوئے. لیکن جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یہ کہ یا تو پہلے سے پریپیئر کر کے وہ کریں، وہ مجھ سے ہوتا نہیں. پریپیئر پہلے سے کر کے تو مجھ سے پھر وہ ایکسٹمپور میرا سٹائل ہے، میں پڑھتی ہوں یہاں سے اور اس کے اوپر بول دیتی ہوں، جو مجھے اس کے متعلق حدیث یاد ہوتی ہے وہ کر دیتی ہوں، کبھی کوٹ بھی کر دیتی ہوں، نمبر بھی بتا دیتی ہوں. لیکن ریسٹ ایشور کہ اللہ کی رحمت سے صحیح اور ریفرنس والی احادیث میں بولتی ہوں، جو تھوڑی سی ایسی میں نہیں بولتی. تو وہ جو میں اس کے متعلق بولنے لگی تھی کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کے اوپر ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو دونوں ہی حالتیں ایسی ہیں
کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو وہ تو پھر فائدے ہی فائدے میں، مومن تو ہے ہی فائدے فائدے میں. سمجھ آئیے؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا. کوئی بھی آپ کے اوپر، یعنی بالکل جو مطلب کہ جس کو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، وہ ایک دم آپ کے اوپر جب آ جاتی ہے تو بھی آپ نے صبر کرنا ہے، اور جو نعمت ملتی ہے کائنڈلی اس کا شکر کرنا ہے. تو یہ بات اللہ جو سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وسعت سے زیادہ میں کسی نفس کے اوپر، کسی نفس پہ میں اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم نہیں ڈالتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہمارے پاس کتاب ایک ایسی ہے، ایک ریٹن، ایک رجسٹر ایسا ہے جو کہ بولے گا، اس دن بول بھی پڑے گا، حق کے ساتھ بول پڑے گا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی. یعنی آپ سوچ لیں کہ یہاں تو ہمارے وکیل جو ہوتے ہیں وہ ججز کو کبھی کسی بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں، تو کبھی کسی بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے غلط کیسز کو بھی جیت لیتے ہیں. بٹ دیر ول بی نو وکیل لائک دس، نتھنگ آف دیٹ سارٹ. نہ رشتے داری، نہ دوستی، نہ کوئی مال، کچھ نہیں وہاں چلے گا. شفاعت بھی ایون صرف وہ کر سکے گا، اور اس کے لیے کر سکے گا جو اس قابل ہوگا کہ شفاعت اس کے لیے کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط کاروں کے لیے تو نہیں شفاعت کریں گے، جنہوں نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے ان کے لیے تو نہیں شفاعت کریں گے. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہت بڑے بڑے ریٹن رجسٹرز ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ناانصافی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون. بات یہ ہے کہ ان کے جو سینٹر آف دیئر پرسنالٹی ہے، جو ان کے سینٹرز ہیں، وہ جو ہیں وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے، اور وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. تو وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے جو انہیں کرنے چاہیے، وہ اس کے علاوہ اعمال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. یہاں تک کہ جب ہم انہیں پکڑ لیں گے، اور ان کے جو جن کو ہم نے بہت مال و دولت اور آسائش وغیرہ دی بھی تھی، جب پھر ہم انہیں پکڑ لیں گے عذاب میں، تو اس وقت وہ پھر چیخنے چلانے لگ جائیں گے. لا تجعلوا اليوم انکم منا لا تنصرون. مت چیخو چلاؤ آج کے دن، تمہیں ہماری طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. تو جب تمہارے سامنے میری ونڈرس سائنز اور میری آیات پڑھی جاتی تھی، تو تم اس وقت اپنے ایڑیوں کے بل گھوم کے پھر جاتے تھے، مطلب سنتے ہی نہیں تھے ان کے. مستكبرین، تکبر کرتے ہوئے کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہمارا انٹیلیکٹ یہ کہتا ہے، ہماری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تمہارا کریٹر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ابھی تمہاری انٹیلیکٹ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. یہ سمجھا کریں جب کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو قرآن حکیم کی. کائنڈلی اس کو اسی طرح دیکھیں کہ جو اتنی حکمت کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. جب آپ کی عقل اس قابل ہو جائے گی کہ اسے سمجھیں گے، جو آپ 10 آیتیں ہیں نا، ان میں سے 2 کو سمجھ کے اور ان کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں نا، تو وہ خود ہی آپ سیدھے طرف چلنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس بحث میں نہ پڑے کہ یہ تو مجھے سمجھ گیا یا انٹیلیکٹ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تھی تو تم مستکبرین بہی سامرن تہجرون. تمہارا کیا بیہیویئر ہوتا تھا کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کے پھر جاتے تھے. کس وجہ سے؟ اکڑ میں اپنی میں کہ تم بہت عقل مند ہو، ابو جہل ابو الحکم ہے. وہی سامرن، ان کے ساتھ تم کیا کرتے تھے کہ تم سمجھتے تھے یہ جو ہے نا، یہ جو ہیں سٹوریز ہیں جو راتوں کو سنائی جاتی ہیں، جیسے وہ یہ قرآن بھی اسی طرح کی سٹوریز ہیں
جو وہ ان کو عادت تھی رات کو لمبی لمبی کہانیاں سننے کی، بیٹھ کے بس ساری ساری رات سنتے رہتے تھے وہ، اور تہجرون کہ وہ پھر وہ ان کو چھوڑ کے اور یعنی نان سینس قسم کی ٹاک جو ہے وہ کرنے لگ جاتے تھے. افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی، کوئی تدبر کرنے کی، کوئی سمجھنے کی، کوئی اس کو اپنے اوپر یعنی اپنے غور میں لانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کو. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، جو کہ ان کے پاس تو آ گیا لیکن ان کے آبا جو پہلے تھے ان کے پاس نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا تھا میں نے یہ قرآن ان کی طرف بھیجا ہے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا جانتے نہیں اپنے رسول کو؟ کہ 40 سال تمہارے درمیان ان بہترین عادات اور خصائل کے ساتھ رہا ہے کہ کبھی اس نے کسی فضولیات میں حصہ نہیں لیا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے کسی کی امانت نہیں کی، میں خیانت نہیں کی. تم لوگوں کی بکریاں چرانے جاتا تھا تو پوری امانت داری سے لے کے واپس آتا تھا، جو تمہارے اگر وہ تجارت کے لیے جاتا تھا تو بہترین اس کی لین دین کا مطلب کہ حساب ہوتا تھا. تو 40 سال وہ تمہارے درمیان ان عادات کے ساتھ رہا، کیا تم اس کو پہچانتے نہیں؟ یار تمہیں کوئی پہچان نہیں؟ اس کی خود ہی تو اس کو صادق اور امین کہتے تھے. تو کیا تم اسے پہچانتے نہیں ہو کہ اب تم اس سے انکار کر رہے ہو کہ جس نے کبھی انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا وہ کیا اب اللہ کے اوپر جا کے جھوٹ بولے گا کہ وہ ایک ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے؟ وہ یعنی مطلب ایک بڑی لاجیکل بات ہے سمجھنے کی کہ بھئی یہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے پاس آیا ہے حق کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کے پاس آیا حق کے ساتھ اور یہ قرآن بھی حق کے ساتھ آیا، لیکن ان میں سے اکثر کو کی مصیبت یہ ہے کہ وہ حق سے نفرت کرتے ہیں. جو فیکچول بات ہے اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں ان کے اوپر اس سچی بات کی زد پڑتی ہے. اب یہ سارے لونڈی غلام یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور جو ہے ہمیں اپنے کیا ان کی قوم کیا کہتی تھی شعیب علیہ السلام کی کہ لوگ ہمارے مال ہیں، مائی لائف میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ. نو ایسا نہیں. یہ سب کچھ امانتاً آپ کو ملا ہوا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، علم کا ہے، پیسے کا ہے، کسی بھی چیز کا جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا وہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو تم نے یوز کرنا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو بات یہ تھی کہ حق کے لیے ان کے دلوں میں نفرت تھی، کراہیت تھی. مطلب کراہیت کا مطلب اردو میں تو پتہ ہی ہے نا، آپ بھی سمجھ لیں، اسکون، نفرت. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر تم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اچھا اگر یہ سچی بات جو ہے، یہ سچ جو ہے، یہ حق جو ہے، یہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جاتا، لیکن یعنی کہ جو حق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے وہ ان کی خواہشات کے مطابق نازل کرنے لگ جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدت السماوات والارض، تو آسمان سارے کے سارے اور زمین جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا، نقصانات ہونے لگ جاتے، چیزیں اپنی جگہ پہ نہ رہتی. وہ انصاف کیا ہوتا ہے؟ چیز کی جو ویلیو ہے، جو اس کا جتنا وزن ہے اس کے اوپر ہی وہ رہے، اس سے نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے. ٹھیک ہے، قسط انصاف وہی ہوتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اگر آپ اس میں ڈنڈی مارنے لگیں گے تو فساد تو پیدا ہوگا نا. ٹھیک ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے انہیں فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کے اندر انہیں ان کا بھی ذکر ہے،
ان کی باتوں کا بھی ذکر ہے, ان کی ساری نارمز جتنے تھے ان کا بھی ذکر ہے. تو فہم عن ذکرہم معرضون, ہو سکتا ہے کہ یہ زمینوں اور آسمانوں کے لیے ہو, ہم کی ضمیر, یا پھر ان کے اپنے لیے. فہم عن ذکرہم معرضون نہیں, آسمان زمین کے لیے, بلکہ یہ کہ اس کا ذکر بھی ہم نے بہت دفعہ اس کے اندر کر دیا, اور وہ روز صبح شام دیکھتے بھی رہتے ہیں, سفر بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے, 2 3 4 نہیں, 360 نہیں ہو سکتے. لیکن وہ استکبار, پیچھے جو آپ نے سنا تھا نا کہ وہ اکڑ میں ہے اپنی, کہ ہم بڑے عقل مند ہیں. ہم تصالوں, بات یہ ہے کہ وہ حق سے نفرت ہے ان کو. اگر حق آ گیا تو پھر تو باطل بھاگے گا, اور باطل جو ہے وہ تو ہوتا ہی بھاگنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہم مجھے پتہ ہے میرے بچوں کہ باطل بہت چھایا ہوا ہے آج کل. میں یہ بھی یہ بات ہے نا, باطل بہت چھایا ہوا ہے. جو اب میں پنجابی کی محاورہ ہے لیکن بہت ہی غلط سا ہے کہ جو سب سے جھوٹا ہے وہ سب سے اوپر ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آئی نو ایسا ہی ہے. لیکن الٹیمیٹ ہم دیکھیں, کسی بھی چیز کو, کسی بھی عمل کو ہم اس کے رزلٹ سے پہچانتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یا غلط. ایسا ہی ہے نا. تو جو الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا وہ کامیابی کس کو ملے گی؟ الٹیمیٹ کامیابی کس کو ملے گی؟ ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹ کامیابی حق کو اپنے اوپر, حق کو فالو کرنے والے کو ملے گی, باطل کو کرنے والے کو نہیں ملے گی. نو ڈاؤٹ کہ وہ اس دنیا میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دیتا رہتا ہے, ان کی رسی دراز کرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو, تاکہ تمہیں میں پھر ایک ہی دفعہ جب کھچا ماروں تو وہ اتنا مضبوط کھچا ہو کہ تم پھر کہیں ہل نہ سکو, ادھر ادھر جا نہ سکو, اور پھر تم نے جو کرتوت کیے ہیں ان کا پورا بدلہ تم لے لو. آئی نو کہ یہ باتیں بہت زیادہ چھایا ہوا ہے آج کل, تو بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ کامیابی اس باطل کو مل جائے گی. الٹیمیٹ کامیابی سچی کو ملے گی. یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بندے کو ہو جاتا ہے, مجھے بھی ہو جاتا تھا کہ جو جتنے جھوٹ بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو گوڑے گوڑے دولت بھی مل رہی ہے, ان کے گھر بھی بڑے شاندار ہیں, اور ہم جو سچ پہ قائم, مجھے معاف کرے, آئی مین کہ جو لوگ سچ پہ قائم ہیں تو وہ ان کو وہ بیچارے سے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں سارا وقت, وہ مشکل میں رہتے ہیں. ان کو یعنی کہ فخر ہوتا ہے ان کے اوپر, یعنی ان کو بہت زیادہ مال و دولت. پھر جب میں نے یہ آیتیں وغیرہ پڑھتے میں نے کہا میں تو شکر ہے کہ مجھے اس نے جو کچھ دیا ہوا ہے, یعنی مجھے نہیں, آئی مین کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ جہاں کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 60th آیت میں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, کہ ادھر ہی سارا کچھ رہ جانا ہے. جو اپنے ہاتھ سے دے دیں گے وہ جو ہے نا وہ آپ کا, اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ورثوں. بڑی خوبصورت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بکری ذبح کی, گوشت کو یعنی تقسیم کرنے کے لیے, خود بھی کھاتے تھے اس کے اندر سے. تو جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بکری ذبح کی اور بانٹنے کے لیے کہہ دیا, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا وہ جو 4 آرم ہوتی ہے بکری کی وہ ان کو بڑی پسند تھی, تو انہوں نے کہا ہاں جی ایک 4 آرم جو ہے وہ بچ گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری بکری بچ گئی ہے, اس 4 آرم کو تو ہم کھا کے کنزیوم کر دیں گے, یہ تو ختم ہو جائے گی یہیں اسی دنیا میں. جو بچ گئی ہے وہ ہے جو ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دے کے استعمال کی ہے, وہ بچی ہے. کتنی خوبصورت ہے یہ مثال, اس کو ہر وقت دماغ میں رکھا کریں. ادھر کی شان و شوکت ٹھیک ہے کہ میں بڑے سارا کچھ ہی ہم لوگ خرید لیں, گھر کو بڑا ڈیکوریٹ کر لیں, وہ جو ہے ماربل کی بجائے ہم وہ لگا لیں, ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کا حق دے رہے ہیں، اس کے بندوں کا حق دے رہے ہیں، تو یو کین ڈو اٹ. بٹ اگر آپ ایک وہ بھی جو ہے وہ بھی اگر آپ دے دیں تو اور اچھی بات ہے کہ جتنا آپ دے سکتے ہیں اس دنیا کے اندر ہی وہ کر لیں. تو پھر یہ بات ہے کہ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. تو وہ جو ہم نے انہیں جو قرآن اس کا آسمان و زمین کا سوچ سمجھ دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس سے بھی اعراض کرتے رہتے ہیں. ہم تسألہم خرجا فخراج ربک خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پیچھے اس کی اتنی لمبی تشریح کر چکی ہوں اور اب یہ آیت آئی ہے. ہم تسألہم خرجا فخراج ربک خیر. وہ تم سے خراج کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو پھر جو تمہارا رب تم سے خراج لے رہا ہے نا وہ بہترین ہے. اب سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہ جو کچھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے دیں گے، بندوں کو خراج دینے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے دیں گے، وہ بہترین ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور بہترین رزق دینے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا شکریہ کیا ہے اس خیر الرازقین کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو دیتے رہیں. خراج و رب کا سبحان اللہ خیر. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور یقین کر لو کہ تم تو ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، مستقیم راستے کی طرف بلاتے ہو، جو بڑا ہی مضبوط راستہ ہے اور جو ان کو بھی ثابت قدم رکھے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تو یقین کر لو کہ جو نہیں نہ مانتے باتیں تمہاری، تو اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تمہاری باتیں بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، وہ اس اتنے اچھے راستے سے جو انہیں ثابت قدم رکھنے والا ہے اس سے وہ ہٹ کر چل رہے ہیں، اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اگر ہم ان کے اوپر رحم نہ کرتے اور ہم وَكَشَفْنَا مَا بِهِم اور ہم ان سے وہ باتیں وہ جو ان کے اندر علز تھیں ان کو دور نہ کرتے، تکلیفوں میں سے تکلیفوں میں سے دور نہ کرتے ان کو، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو پھر وہ اپنی طغیانی میں ہی بہکتے رہتے، جو انہوں نے سرکشی کی ہوئی ہے نا اسی میں پھر بہکتے رہتے. ایک اور آیت پڑھ کے اس کو کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور اگر ہم انہیں عذاب میں پکڑ لیں تو پھر وہ اس قابل نہیں رہیں گے اپنے رب کے سامنے کہ عاجزی کریں، زاری کریں، جو مرضی کریں، پھر وہ ان کو کوئی چیز بھی بچا نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، چلیں جی یہ ہم پہنچے ہیں 76 آیت تک. تو اب ہم تھوڑا پاز لے لیتے ہیں.